حضرت عمر رضی اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو، میں جائے قبول ہونا. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہو گئے. والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلی پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے. اور میں نے بول دیا تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے، یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی، مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھئی میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے، وہ مجبور ہو گئی بیچاری، جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اے اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے، آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے، تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر. تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے، اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے، فخرجوا یمشون، بڑے آرام سے باہر نکل گئے. بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا، کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی، اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ سعی کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے، وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی، تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں، کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی، اللہم ارزقنی حبک، اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک، اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، میرے دل میں کیا کر دے، اپنی محبت ڈال دے. وحب من ينفعنی حبہ عندک، اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا، تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت،
नेक अमल की मोहब्बत। अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं तो फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से हर एक को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज है देखो। और ये किसने बताया? एक उम्मी ने, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते, अल्लाह की जात की तरफ। तो भाई रमजान की चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह से गिड़गड़ा के, उलमा कहते हैं रोजाना 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रोज एक वक्त अल्लाह से तफसील से गिड़गड़ा के दुआ मांग के मामूल बनाएं अपना। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही? रोजाना